السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، الیکشن کا دور ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے غیر مقلدین کے متعلق الیکشن کے سلسلے میں، ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں ایک ویڈیو رکھی ہے جو آپ نے یقیناً دیکھی ہوگی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں یہ دو مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، کیونکہ یہ وقت ہے نا، اس وقت لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی اتنا بڑے نام والا مشہور آدمی وہ کس طرف ہے، کس پارٹی کا حصہ ہے، وہ کس کو ووٹ ڈالے گا، یعنی اس طرح کی سوچیں آتی ہیں، جو مشہور ہوتا ہے اس کے متعلق آتی ہیں۔ تو آج ہم ان دونوں سنتے ہیں کہ یہ مفتی طارق مسعود ووٹ کس کو ڈالیں گے اور مفتی عبدالواحد قریشی کس کو جو نا ووٹ دیں گے، کس پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب سے ہم پہلے سنتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کس کو ووٹ دینے والے ہیں، یا ان کا ووٹ کے متعلق ان کی کیا سوچ ہے کہ کس کو دیں گے۔ ناظرین کرام، پہلے سن لیجئے مفتی طارق مسعود صاحب۔ تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، ان کے بارے میں دیکھیں گے کوئی ایسا ہے جو دودھ سے دھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی، کیا خیال ہے، کوئی زمزم سے نہایا ہوا ہو یا دودھ سے دھلا ہوا ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو، ایسا کوئی ہو، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول کیا ہے کہ جو کم درجے کا نالائق ہوگا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے ان میں کم درجے کا نالائق کون ہے، اس کو ہم سب سے اچھا قرار دیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے اس کم درجے کے نالائق کے جیتنے کا کچھ امکان بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں پورے محلے میں ایک میں ہی اس کا حامی ہوں اور اپنا ووٹ خام خواہ میں ضائع کر کے آ جاؤں۔ کوئی دور دور کا بھی اگر کوئی جیتنے کا چانس نہ ہو تو پھر اس کو ووٹ دینا کیا ہے، میری رائے کے مطابق غلط۔ پھر ہم دیکھیں گے ایسی دو پارٹیاں جن میں کیا ہے، یعنی جس کے دن میں سے دونوں میں سے ایک کے جیتنے کا امکان ہو، ان میں سے پھر میں ایک کو سیلیکٹ کروں گا کہ کم درجے کا نالائق کون ہے اور جو ہے اور اس سے بڑا نالائق کون ہے۔ ناظرین کرام، مفتی طارق مسعود نے تین طرح کی باتیں کی کہ ان اصولوں کے تحت جو ہے میں ووٹ دوں گا۔ ایک بات تو یہ کہی کہ میں یہ دیکھوں گا کہ دودھ سے دھلا ہوا کون ہے، ظاہر ہے کہتے ہیں دودھ سے دھلا ہوا کوئی نہیں، لیکن اس میں دیکھوں گا کم درجے کا نالائق کون ہے، اس کو ووٹ دوں گا۔ اور دوسری جو بات کہی کہ بھائی جس کو ووٹ دینا ہے سوچوں گا کہ اس کے جیتنے کا امکان دور دور تک ہے کہ نہیں، اگر جیتنے کا امکان نہیں ہے پھر نہیں دوں گے۔ یہ اس کی اپنی سوچ ہے کہ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیتنے کا امکان ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو نہیں دوں گا۔ اور تیسرا آپشن دے دیا کہ پھر یہ دیا کہ پھر دیکھوں گا کہ دو پارٹیاں یعنی جس کے متعلق کبھی امکان ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تو جیتے گی، پھر ان دونوں میں یہ یعنی انتخاب کروں گا کہ ان دونوں میں کم درجے کا نالائق کون ہے، اس کو اختیار کروں گا۔ یہ تھے مفتی طارق مسعود صاحب۔ اب مفتی طارق مسعود کی رائے درست ہے یا غلط ہے، وہ آپ جو نا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کی یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ ممکن ہے کس جگہ علماء بھی کھڑے ہوں، اس کو نالائق تو میرے خیال میں نہیں کہا جا سکتا، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال وہ مفتی طارق مسعود نے پتہ نہیں کس لیول سے کہا ہے، کس انداز سے کہا ہے، وہ وہی بتا سکتے ہیں، ہم اس سلسلے میں نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حق تو پھر بھی حق ہے، حق کو چھوڑ کر اگر امکان ہو کہ حق بظاہر غالب نہیں آ رہا بظاہر، تو پھر بھی حق کا ساتھ نہ دینا، یہ بھی سمجھ سے بات باہر ہے، سمجھ سے بات باہر ہے۔ لیکن چلو دیکھتے ہیں مفتی عبدالواحد قریشی کو، کیونکہ مفتی عبدالواحد قریشی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی حمایت میں اس کے بیانات آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو شاید یوں لگے گا کہ یہ مفتی عبدالواحد قریشی جو نا مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دینے والے ہیں، شاید آپ کو یہ ذہن میں ہوگا۔ لیکن ہم آپ کو سناتے ہیں کہ واقعتاً وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت یعنی جمعیت علماء اسلام کو ووٹ ڈالیں گے، کیا اس کے ذہن میں بات ہے، سن لیجئے مفتی عبدالواحد قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل پاکستان کو مفتی عبدالواحد قریشی کا سرزمین ام القری مکہ المکرمہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا سلام پہنچے۔ اس وقت پاکستان میں الیکشن کی گہما گہمی، میں اپنے تمام ملک پاکستان کے عزیزان من اور اپنی تمام اسلامی بہنوں، بیٹیوں، ماں، آپ سب سے مخاطب ہوں کہ اس وقت آپ نے اپنے اگلے 5 سال کے مستقبل کا چناؤ کرنا۔ اس وقت اہل حق کی جماعت جمعیت علماء اسلام میدان عمل میں ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ، جن کے اوپر تمام مفتیان کرام، تمام فقہائے اعظام، تمام پیران طریقت، پاکستان کے تمام علماء کرام ان کے ساتھ ہیں۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے انتخابی نشان کتاب پر مہر لگائیے
اور علماء کو آگے لائیے، علماء کرام کو ملک کی سیاست میں عملی طور پر اس ترتیب پر پہنچائیے کہ وہ عملی کردار ادا کر سکے۔ ناظرین کرام، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے صرف یہ نہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں گے بلکہ یعنی مسلمانوں کو ترغیب دی ہے، بڑے زور سے علل اعلان ترغیب دی ہے کہ علماء کو ووٹ دیا جائے، کتاب کو ووٹ دیا جائے، علماء کی حمایت کی جائے، علماء کو سپورٹ کیا جائے، علماء کو مضبوط کیا جائے، یعنی پوری طرح پر ایک بیان جاری کیا مکہ مکرمہ سے، غالباً وہاں عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں سے بیان جاری کیا کہ جمعیت علماء اسلام کے علماء کو ووٹ دیا جائے، سیدھی سیدھی بات کہہ دی۔ اب ظاہری بات ہے جو بندہ کھلم کھلا یہ ترغیب دے رہا ہے مسلمانوں کو، ظاہر ہے وہ ووٹ بھی ڈالے گا جمعیت علماء اسلام کو۔ تو ناظرین یہ دو مفتیان کرام مشہور ہیں، ان کی یہ رائے کہ ووٹ کس کو دینے والے ہیں آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اب ممکن ہے آپ کو ان سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت۔